بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قرآن پاک کی آیت ہے انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نشرہ ارشد صدیقی ہے اور میں گروپ بی کی طالب علم ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک آسمان و زمین اور کے پیدائش میں اور دن اور رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آج مجھے جس اہم اور دلچسپ پر بولنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے جدید سائنس اور اسلامی تعلیمات۔ یہ وہ موضوع ہے جس میں دین بھی ہے، عقل بھی ہے اور حقیقت بھی۔ اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو سوچنے سے روکے، بلکہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو انسان کو غور و فکر کرنے، تحقیق کرنے اور علم حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کریم کی پہلی وحی اقرا یعنی پڑھنے ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام کی بنیاد ہی علم پر رکھی گئی ہے۔ آج جو جدید سائنس پر ہم فخر کرتے ہیں، اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بہت ہی پہلی صدیوں سے اسلام نے بیان کر دی تھی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے شق القمر کو لے لیجئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، اس وقت کے لوگ صرف اسے معجزہ مانتے تھے، مگر آج جدید سائنس بھی یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ چاند کی سطح پر شواہد ہے جو اسے 2 ٹکڑوں میں ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت کے لوگ صرف اسے عبادت سمجھتے تھے، مگر آج جدید سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے جسم کے فاسد مادے خارج ہوتے ہیں اور نظام ہضم درست ہوتا ہے اور ہماری طاقت و قوت بڑھتی ہے اور ہماری جسمانی و ذہنی طور پر صحت بنتی ہے۔ یعنی جو بات اسلام نے ہمیں پہلے ہی بتا دی اللہ کے حکم سے، سائنس آج اس کے فائدے مان رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام میں صفائی کو ایمان نصف قرار دیا ہے، اور اس کے اندر جو بھی وضو کے، غسل کے اور طہارت کے جو اسلام نے ہمیں حکم دیے، آج جدید سائنس بھی یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ اگر ہم اپنے جسم کے اعضاء کی صفائی کریں تو اس میں سے ہمارے جراثیم ختم ہوں گے اور ہمیں اس سے حفاظت ملیں گی۔ اور وباؤں کے زمانے میں انسان اس اسلامی تعلیمات سے ہی ڈھال لیتا تھا۔ اور اسلام اور جدید سائنس ایک دوسرے کے ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ جدید سائنس تجربے کے بعد مانتی ہے اور اسلام نے ہمیں وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا گیا ہے۔ اسلام ہمیں وہ علم دیتا ہے اور جدید سائنس ہمیں اس علم کو سمجھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آخر میں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ ہمیں اور پوری انسانیت کو علم عطا فرمائے۔ اور میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گی، یہ بات جھوٹ ہے کہ خود سے سرچ کرتا ہے، بہت سا پیسہ بہت وقت خرچ کرتا ہے، جو بات بتائی ہے ہمارے آقا نے زمانہ صرف اسی پر ریسرچ کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔